آپ سن لیں غور سے کہ جج پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ یہ کنوکشن اوور ٹرن کریں. اب اس لیے آپ سب کو میں کہوں گی، اور پچھلی دفعہ بڑی یہ خوشائن بات ہے کہ سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ آئے اور انہوں نے سائفر کیس کے اوپر جو پروسیڈنگز تھی، پورا ہال بھر گیا تھا پارلیمنٹیرین سے. سائفر کیس کی پروسیڈنگز بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کریں، آپ بھی کریں اور وہ بھی کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیس کس طرح ہینڈل ہو رہا ہے، اور آپ اس کی پوری طرح اس کی خبر دیں. باہر آ کر آپ میڈیا کا کام ہے کہ اس کے اوپر اچھی طرح خبر دیں اور ایکسپلین کریں کہ یہ سائفر کیس کیا تھا اور ہائی کورٹ میں کیسے ہینڈل ہو رہا ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عامر فاروق بھی اس کے اوپر انصاف کریں گے. آپ ان پہ اعتماد کرتی ہیں؟ دیکھیں، ہم اعتماد ان کے پاس ریکارڈ سے تو کوئی بھی نہیں اعتماد کرے گا، لیکن آپ کو کیا پتا کہ انسان کس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور آپ انصاف دینے پہ مجبور ہو جائیں. امید کبھی نہیں ختم کرنی چاہیے انسان سے. مجھے اس وقت کوئی ڈیٹیلز نہیں اس چیز کی پتہ. اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، اور رہا تب ہوں گے جب ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے گا. اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کیس کی تفصیلات، یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں سائفر کیس کی. آپ یہ سوچیں کہ یہ 10 سال کی قید شاہ محمود اور عمران خان کو اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا جج نے، ایک کاغذ کا ٹکڑا تم نے گما دیا ہے. آپ پھر سے سن لیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا گمایا گیا ہے. ایک دفعہ کسی نے نہیں پوچھا، جو سپریم کورٹ کے اندر سائفر کا بھیجا گیا تھا، جب سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کا جو کاغذ ہے وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے. اب پہلے تو اس کو کھولنا چاہیے. اب دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے کورٹس تو نہیں بلا رہے ان کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی نہیں بات کرتے کہ ہمارے ساتھ ایک کنسپیریسی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ہیومن رائٹس ایشوز پاکستان میں آئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے نظام پہ ہم دیکھیں میں زیادہ وہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کی احتجاج کے اوپر انہوں نے ڈونلڈ لو کو، جو ان کی فارن افیئرز کمیٹی ہے، اس نے کانگریس کی فارن افیئرز کمیٹی نے ڈونلڈ لو کو ہیئرنگ کے اوپر بلا لیا. میری بات سنیں، اب یہ دیکھیں جو 8 تاریخ کو ہو گیا ہے نا، وہ یہ جب 8 تاریخ کو جو الیکشن ہونی تھا وہ ایک انقلاب تھا. وہ جو ہو گیا اس کے بعد یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی ڈاکے ڈال دیں. اب صرف آپ لوگ روز ریئل ٹائم میں دیکھیں گے کہ یہ ڈاکہ تو پہلے 9 فروری کو انہوں نے ڈالا ہے، اور کس ہمت سے یہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں یہ پھرتی ہیں کہ بھائی وہ ان کا دل ہوگا کہ جتنی سیٹیں میرے پاس ہیں یہ میرے لیے کافی نہیں، مجھے اور چوری کر کے دو. وہ تو اب دن دہاڑے ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور جیتے وہ کو اس کا رزلٹ میں کہتی ہوں ساری سیٹیں لے لیں. میں تو خیال ہے ساروں کو ہی ہروا دیں. یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر؟